امام علی علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آیا اور دست ادب کو جوڑ کر عرض کرنے لگا، یا علی، اس دنیا میں کس قسم کے انسان کامیاب ہوتے ہیں اور کون سے انسان ہیں جو ناکام ہوتے ہیں، اور کامیاب انسان کی کیا پہچان ہے؟ امام علی نے فرمایا، اے شخص، کامیابی انسان کا مقدر ہے اور نصیب انسان کے فیصلے۔ یاد رکھنا، اس زمین پر صرف 7 قسم کے انسان رہتے ہیں۔ جو جتنا وسیع سوچے گا، گہرا اور دور کا سوچے گا، وہ اتنا کامیاب اور کامران ہوگا۔ اس نے کہا، یا علی، آپ نے انسان کے اقسام فرمائے، اس سے کیا مراد ہے؟ اور کس قسم والے انسان کامیاب اور کون سے ناکام؟ تو امام علی نے فرمایا، انسان کا پہلا قسم جس کو نخیت کہتے ہیں، ان کی سوچ صرف آج تک محدود ہوتی ہے۔ صبح سے لے کر رات تک یہ کمانا، یہ کھانا، یہ لینا، یہ ملنا، یہ دینا ہے۔ دن گزرتا ہے اور وہ بغیر کسی منصوبہ بندی کے سو جاتے ہیں، اور صبح اٹھ پھر اسی طرح دن گزار دیتے ہیں، اور یہ دنیا میں کبھی کوئی مقام حاصل نہیں کرتے، اور مرنے کے بعد نہ ہی ان کا نام باقی رہتا ہے۔ دوسرا قسم جس کو ولاب کہتے ہیں، یہ انسان 7 ایام کے منصوبہ بندی کرتے ہیں۔ یہ کس طرح سے جینا ہے، اپنا فائدہ اور وقت آج میں نہیں دیکھتے بلکہ دنوں میں دیکھتے ہیں۔ یہ انسان پچھلے انسان سے آگے تو بڑھتے ہیں لیکن صرف خوشحالی تک۔ تیسری قسم جس کو ارم کہتے ہیں، یہ وہ انسان ہیں جو اپنی منصوبہ بندی مہینوں تک کرتے ہیں، اپنے وقت محنت کو مسلسل قائم رکھتے ہیں، اور ان کا فائدہ دنوں میں نہیں لیتے بلکہ ان کی سوچ ماہ تک محدود ہوتی ہے۔ یہ پچھلے قسم کے دونوں انسانوں سے باوقار اور بامعیار ہوتے ہیں اور خوشحالی کی راہ پہ چلتے ہیں، سکون کی زندگی بسر تو کرتے ہیں، لیکن ان کا ایسا مقام نہیں ہوتا کہ ان کے مرنے کے بعد ان کو یاد کیا جائے۔ چوتھی قسم وجیب ہے، یہ نہ دنوں نہ مہینوں بلکہ ان کی سوچ سالوں تک ہوتی ہے۔ جو کاروبار کر رہے ہیں، جو کام کر رہے ہیں، ان کا فائدہ مجھے 1 برس کے بعد ملے گا، اور ایسے لوگ امیر ہو جاتے ہیں، دوسروں کو دینے لگتے ہیں، ان کا ہاتھ کبھی تنگ نہیں ہوتا، اور ان کے پاس دنیا کی ہر خوبصورت چیز خریدنے کی طاقت ہوتی ہے، لیکن مرنے کے بعد ان کو بھی کوئی یاد نہیں کرتا۔ پانچویں قسم مشعب ہے، یہ انسان سالوں کا سوچتے ہیں، جیسے 15 سال، 25 سال یا 30 سال بعد میں رہوں یا نہ رہوں، تاکہ میرے بعد میری اولاد خوشحال رہے، کامیاب و کامران رہے۔ ان کی سوچ، ان کے افعال اور فیصلے آنے والی نسلوں ہوتے ہیں، اور ان کے پاس دنیاوی دولت اتنی ہو جاتی ہے کہ جن کا شمار کرنا ناممکن ہوتا ہے۔ مرنے کے بعد ان کی اولاد ان کو یاد کرے گی اور ان کا نام باقی رہے گا۔ نمبر 6، اس قسم کو صالحین کہتے ہیں۔ ان کی منصوبہ بندی نہ دنوں تک ہوتی ہے، نہ ہفتوں تک، نہ مہینوں تک، نہ سالوں تک۔ یہ اپنی آخرت کو دیکھ کر چلتے ہیں کہ ہم ایسے اعمال کریں جس سے ہماری آخرت سرخرو ہو، جس سے ہماری جنت کا مقام باوقار اور پرمعیار ہو، اور ان کا دل انہی بات پر مبنی ہوتا ہے۔ یہ دنیا گوا کر آخرت خریدتے ہیں، تبھی اللہ نہ دنیا میں ان کا نام مٹنے دیتا ہے اور نہ ہی آخرت میں ان کو رسوا کرتا ہے۔ 7ویں قسم عالین کہتے ہیں۔ ان کی منزل، ان کے فیصلے دن، مہینے، سال تک کے نہیں ہوتے بلکہ ان کا مقصد ہوتا ہے کہ ان کا پروردگار ان سے راضی ہو۔ وہ نہ تو کسی تکلیف کو دیکھتے ہیں، نہ رات کو، نہ دن کو، نہ سکون کو دیکھتے ہیں تو صرف اپنے محبوب کی رضا کو دیکھتے ہیں۔ وہ مصیبت میں بھی شکر کرتے ہیں اور اپنے لیے کچھ نہیں رکھتے۔ اللہ کو یہ خلقت سب سے عزیز ہے۔ ان عالین میں علی علیہ السلام اور بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور میری بیوی فاطمہ اور میرے بچے حسن اور حسین ہیں۔